السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ بہت سی داستانیں شداد کی، جو کہ عاد کا بیٹا تھا، زد زبان عام ہے اور تاریخ میں مرقوم ہے۔ نیلے بے کران سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے کشتی کو ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران اور پریشان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اچانک سے موسم نے اپنا مزاج کیسے بدلا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان کی وجہ سے جہاز ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بدل گیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ عورت جسے بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ عورت جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی تھی اور یہ تختہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہتا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہوئی، اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اس تختے پر ہی پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے جب یہ دلسوز نظارہ دیکھا تو بھاگ کر بچے کو اٹھا لیا۔ وہ میت کو وہیں قریب ہی زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مہتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ پھر وہ مہتر اور اس کی بیوی بہت ہی لاڈ پیار سے اس بچے کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 سال کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، سمجھدار اور چالاک تھا۔ ایک روز شداد گاؤں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سن کر سارے بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں چھپ کر بادشاہ کے لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ جب اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی، تو وہ پیادہ اپنے باقی کے پیادوں سے بولا کہ میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی کچھ کم ہو رہی ہے، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو باقی پیادوں نے جواب دیا کہ اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تم نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے اسے آنکھوں میں مت لگاؤ، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھو۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور کہیں شداد چھپا ہوا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اور بھی اچھی ہو جائیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، اور سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسے زمین کے اندر چھپے خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں سے دکھائی دیتے ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی سے وہ چلایا کہ ہائے ظالمو، تم نے میری آنکھوں میں یہ کیسا زہر لگا دیا، میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، اب میں بادشاہ کے پاس جا کر تم لوگوں کی شکایت کروں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمدانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا کہ رات کو جب سارے لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ ہتھوڑے وغیرہ لے کر چلے جائیں گے، اور جہاں بھی تمہیں خزانے نظر آئے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے اور سارے گاؤں والوں کو آئے روز دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ خود سردار بن کے بیٹھ گیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور سرداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں اور فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے ایک ایک کر کے ان تمام حاکموں کو ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا، اور سارے جہاں کے حاکم، امرا اور سردار اس کے مطیع اور فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر مضبوط اور وسیع بنا لیا تھا کہ ہر سو اسی کا چرچا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال کا عروج بخشا تھا، اور روئے زمین پر کسی بھی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔
بے پناہ مال و دولت اور خزانوں، وسیع و عریض سلطنت اور بے مثال لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ عالموں نے اسے بہت نصیحت کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت، حکومت، طاقت، عزت اور لشکر سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب کچھ فانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے، جو اس دنیا سے کروڑ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں آخر کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام لوگوں کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا، 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں بنانی شروع کی گئیں اور ان دیواروں کی اونچائی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک اور روشنی سے ان دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی چاردیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی نہر سے شاہیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک نہر پہنچائی گئی اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوبچوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں اور ان کے کناروں پر درخت لگائے گئے۔ یہ درخت ایسے بنائے گئے تھے کہ جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے، اور یاقوت اور دیگر جواہر کے خوبصورت اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب یہ شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین بچھا دیے جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور مختلف اقسام کے شربت جاری کروا دیے گئے، غرض یہ کہ 12 سال میں یہ شہر بے مثال تیار کروا دیا گیا، اور تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر کمال غرور اور تکبر کے ساتھ شداد نے شہر کی جانب کوچ کیا، اور راستے میں عالموں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا کہ تم اسی جنت کی خاطر مجھے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہتے تھے نا کہ جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اب تمہیں میری قدرت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو شہر کے باشندوں کے ہول اس کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ کر اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم دروازے کے باہر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور وہیں مر گیا، اور اس قدر محنت اور مشقت سے جس شہر کو تیار کیا تھا اسے دیکھنے کی حسرت اپنے دل میں ہی لے گیا۔